یہ لے کر آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ, مجھے کیا پتا, بہت سارے مسائل, اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے, تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے, اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں, اصل کس کے پاس ہیں, اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات, نہ نبی کو, نہ بدھ کو, کسی کو بھی نہیں, نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں, اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو, جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے, ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے, تو یہ کر دے, تو وہ کر دے. فکر تھوڑی ہیں بھائی, اللہ کے نیک بندے تھے, تو آپ جب اپنے بندوں سے, بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتے ہیں نا ان کو, چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا, اب پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس کے پاس جاؤ گے, کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا. لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے, پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے, بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے. تو اللہ نے جو ہے نا ان کو اختیارات بانٹ دی. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے, اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر, چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں, جا کدھر کو رہے ہیں, ان بتوں کے پاس. اور پھر اور بھی برائیاں آ گئیں, تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو